بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، غزوات میں سے آج ہم غزوہ احزاب پر مختصر اسٹڈی کریں گے۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا اور اس سے پہلے ہم نے غزوہ احد پر مختصر اسٹڈی کی جو 3 ہجری کو پیش آیا تھا۔ تو 5 ہجری کو غزوہ احزاب پیش آیا۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ، چونکہ اس جنگ میں مشرکین مکہ نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احزاب پڑ گیا۔ اس جنگ کا ایک نام غزوہ خندق بھی ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے ارد گرد ایک لمبی خندق کھودی تھی۔ تو عزیز طلباء، جنگ احزاب کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب اسلام دشمنی، کہ مدینہ منورہ کے جو یہود تھے ان کو مسلمانوں کی اشاعت اور ترقی جو تھی وہ ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہود جتنے بھی ہیں یہ مسلمانوں کی اشاعت اور ترقی کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ایک حسد کی آگ کے اندر جلتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ان کو اپنے خلاف ایک ناکام کرنا، یہ یہود کی ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے۔ اور اسلام دشمنی جو ہے یہ روز ازل سے یہود کی مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے۔ اب مدینہ منورہ کے معاملات کو دیکھ لیں یا پھر مکہ کے حالات کو دیکھ لیں کہ اسلام دشمنی جو تھی یہ ان کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی کہ یہ ہر معاملے کے اندر جو تھے یہ یہود مسلمانوں کے ساتھ یہ دشمن رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے ہر معاملے کے اندر انہوں نے دشمنی والا معاملہ جو تھا وہ پیش کیا۔ یہ پہلا سبب تھا کہ اسلام دشمنی، اور یہود آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے یہودی ہیں وہ چاہے امریکہ ہو، روس ہو، اسرائیل ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ آج بھی مسلمانوں کے اسی طرح دشمن اور سخت مخالف ہیں۔ تو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یک مشت ہو کر ایسی سازشوں کا مقابلہ کریں۔ اور دوسری جو وجہ تھی کہ یہود کی مدینہ بدری، یعنی کہ کچھ ان کے قبائل کو جو تھا وہ مدینہ سے بدر کیا گیا تھا، کہ یہود کا ایک قبیلہ بنو نضیر اپنی خباثت اور بدعہدی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے بے دخل ہو کر خیبر میں جا آباد ہوا۔ وہاں جا کر بھی یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان کے 20 سردار قریش مکہ کے پاس گئے، انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی کہ جو ان کا قبیلہ بنو نضیر جو تھا وہ وہاں سے جب ان کو بدر ہوں گے تو وہ خیبر میں جا کر آباد ہوں گے۔ تو ان کے 20 سردار بڑے بڑے یہ جو تھے مدینہ کے یہودیوں کے پاس آئے اور ان کو ایک تو مدینہ پر حملہ کی سازش کی، اور دوسرا ان کو بتایا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوسرا جو بڑا سبب تھا کہ یہود کی مدینہ بدری۔ تو عزیز طلباء، تیسری بات جو ہے وہ ناکامی احد۔ ناکامی احد، غزوہ احد میں اگرچہ قریش نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، تقریباً 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، تاہم ان کو اب اس ناپاک ارادے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دے۔ تو ان کا آتش انتقام سرد نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی حامی بھر لی کہ احد کے اندر اگرچہ بظاہر مسلمانوں کو ایک واضح جو نظر آ رہی تھی وہ تو شکست کی صورت نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت کے اندر مسلمانوں کو شکست اس وجہ سے وہ نہیں ہوئی، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جو کفار کا عزم تھا کہ ہم مسلمانوں کو مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، جس کے اندر وہ ناکام رہے تھے۔ تو یہ ناکامی احد بھی ان کے ذہن کے اندر ایک اسباب میں سے سبب تھا کہ ہم وہ بھی ان سے جذبہ انتقام لیں گے اور اب ہم مدینے کے اندر جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ہم وہاں سے بالکل ختم کر دیں گے۔
اور تیسرا سبب تھا قبائل کا اتحاد، کہ اس میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ آپس میں متحد ہوئے۔ تو یہود کا ایک وفد بنی غطفان کے پاس گیا، انہیں لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ عرب کے مختلف قبائل کے پاس گئے، انہیں اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش اور اس کے اتحادیوں کی ایک بڑی فوج تیار ہوگی، جس کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ تو یہ مختلف قبائل کو انہوں نے جمع کیا اور وہاں پر مسلمانوں پر جنگ کے لیے انہوں نے ابھارا، اور یہ سارے قبائل جو تھے یہ ساتھ ہو گئے۔ جس طرح کہ آپ آج دیکھ لیں کہ جس طرح کہ یہ ہمارا جو سب سے بڑا بدماش جو امریکہ ہے، اس طرح کے دوسرے اس کے روس، اسرائیل، جو اس طرح کے بڑے بڑے یہ بدماش ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں کو، مختلف جتنے بھی کفار ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم وقت یہ سازش کے اندر مصروف رہتے تھے۔ تو عزیز طلباء یہ بات یاد رکھنا کہ ایز اے مسلم ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ملت واحدہ ہیں، اور اللہ کے پاک کلام نے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ملت واحدہ کہا ہے، اور ہمیں ملت واحدہ بن کر رہنا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر وہ قبائل کا اتحاد آج بھی کرتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں نے ملت واحدہ ہو کر ایک جسم ایک جان ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قیادت کے اندر وہاں سے بھی کفار کو واضح شکست فاش ہوئی، اور اسلام دن بدن عروج پر رہا، اور اسلام کی عروج کی مثالیں اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو آگے جو تھا یہ خندق کی تیاری، یہاں پہ یہ تو اسباب تھے، تو آگے جو واقعات ہیں ان میں خندق کی جو تیاری ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشورے پر وہاں پر خندق کھودی گئی، اور جب کفار حملے کے لیے آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک انوکھا تجربہ دیکھا کہ مدینے کے ارد گرد خندق ہے، اور کفار نے جب خندق کو دیکھا تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ مسلمانوں نے کون سا ایک نیا کام کیا ہے۔ تو واقعات میں خندق کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کر کے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھدائی میں شریک ہوئے۔ خندق جبل صلہ کے پیچھے اس پورے راستے کی لمبائی پر کھودی گئی جس راستے سے دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اب دیکھیں کہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عاجزی کا مقام، تو دیکھیں کہ آپ خندق میں خود شریک ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مدینے کا محاصرہ، لشکر کفار جب مدینے پہنچا تو خندق کو دیکھا تو حیران ہو گئے، کیونکہ عرب میں یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ خندق ان کی پیش قدمی اس نے روک دی۔ اب خندق کی ایک طرف لشکر کفار تھا اور دوسری طرف مسلمان تھے، دونوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا رہا۔ اس طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، نہ کھل کر جنگ ہوئی تھی اور نہ کسی وقت بے فکری۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات خندق پر جو تھے وہ اپنی کفار سے اپنی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ واقعات میں سے ایک تو خندق کی تیاری، اور دوسرا مدینے کا محاصرہ۔ کفار نے خندق پر آ کر مدینے کا محاصرہ کر لیا، اس پار جو تھے وہ مسلمان تھے مدینے کی طرف، دوسری طرف جو تھے وہ کفار تھے۔ نہ کھل کر جنگ ہوتی تھی، 1 مہینہ یہ کام چلتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر خود تشریف فرما تھے، اور وہاں پر تیر اندازی کے ساتھ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو فتح کی نبی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی نبی سنائی۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بددعا کی۔ 3 دن تک مسجد فتح کے اندر احزاب کی شکست اور فرار مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے وہاں پر دعا فرمائی، اور تیسرے دن بدھ کو ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اور وہاں پر اللہ کی مدد، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تو ہمہ وقت شامل حال ہے، اور مسلمان جب اپنے تن من دہن کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آتی ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا، ان کی مدد آپ پہنچی۔ قریش اور یہود کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔
दूसरी तरफ उन पर यह मुसीबत आन पड़ी कि अल्लाह ताला ने उन पर सख्त बर्फानी हवा मुसल्लत कर दी, जिसने उनके खेमे उखाड़ दिए, उनकी हांडियाँ चूल्हों से उड़ा दी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए ताकि बातनी तौर पर उन पर रोक तारी कर दें। तो कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह किया गया कि हमने भेज दी उन पर हवा और फौजें जिनको तुमने नहीं देखा, कि जब अल्लाह की मदद आई तो एक तो कुफार का आपस के अंदर जो इत्तेहाद था वो टूट गया, दूसरा उन पर ऐसी हवा आई और वो ठंडी हवा जिसके ज़रिए जो कुफार की अय्याशी का सामान था कि उनके वहाँ पर जो खाने पीने का सामान था वो हांडियाँ उलट गई, सब कुछ उनका तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग निकले। और इसी वजह से जो है वो कुफार की शिकस्त हो गई कि जब उनका इत्तेहाद टूटा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ फौजें भी आ गई तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर उनको शिकस्त फाश हुई। जो वो ये जज्बा इंतकाम, गलीज़ इंतकाम जो अपने अंदर लेकर आए थे कि हम मदीना में हमला करेंगे और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अज़ीज़ उलमा, चंद मुट्ठी भर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन ने उनका जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उनको वहाँ पर शिकस्त फाश हुई। और इस शिकस्त के बाद जो नतीजा ये अखज़ हुआ कि दोबारा कुफ़ार ने अपने दिलों से ये बात निकाल दी कि हम मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते नहीं। और उसके बाद जो थे वो कुफ़ार, उनकी जो एक जज्बा इंतकाम वो हर लम्हा बलामा लेकर आते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब मदद आई तो ये सब उनके जज्बा इंतकाम जो थे वो मजरूह हो गए और दोबारा उन्होंने हमले की कोशिश नहीं की। तो इस जंग के नतीजे के अंदर जो थी वो कुछ मुसलमान शहीद हुए, 6 मुसलमान शहीद हुए और इस गज़वा में 10 कुफार जो है वो मारे गए। तो आप मुसलमानों को इस बात की तसल्ली होगी अब वो हम पर हमला आवर नहीं होंगे, बल्कि हम उन पर हमला करेंगे और उन पर चढ़ाई करेंगे। ये इरशाद फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम शहर में वापस आ गए और 1 महीने के बाद मुसलमानों ने हथियार खोले। अब कुफार के हमले तो ख़त्म हो गए, उसके बाद जो था वो इस्लाम अपनी आबोताब के साथ पहले भी चमक रहा था, रोशन सूरज की तरह, सितारों चांद की तरह। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने अपने जिहाद के लिए काफ़िले भेजे, हुजूर गज़वात में शरीक हुए, सहाबा को कई सरिये लड़े गए, सहाबा को उनको सिपा सलार बनाकर भेजा गया और फिर दिन ब दिन इस्लाम के अंदर फतह। और एक वक्त वो ऐसा आया कि सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर के अंदर फिर आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत भी की, 3600 से ज़ायद इलाके भी फतह किए। फिर इस्लाम हमा वक्त जो था वो हुजूर के ग़ुलाम जब तक इस निज़ाम पर रहे, खलीफा रहे, तो अल्लाह ने उनको बहुत से इलाके भी उन्होंने फतह किए और अल्लाह ने उनको हमेशा के लिए फतह से हमकिनार फरमाया। और जब मुसलमानों ने उस तौर तरीके को अमल को छोड़ दिया तो फिर मुसलमान शिकस्त खाते रहे। आज भी हम अगर उस सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन, आपके तर्ज अमल पर, आपके उस्वा हसना पर अमल करें तो अल्लाह आज भी हमें फतह से हमकिनार करेगा। तो अल्लाह के आलम से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।